السلام علیکم دوستو، آج سنتے ہیں ایک نئی اور سچی کہانی۔ اس سے پہلے برائے مہربانی ہمارے چینل وفا انٹول اسٹوری کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز کے لیے بیل کو ضرور دبائیے۔ جب زینیہ سے شاہد کی دوستی کی ابتدا ہوئی تو وہ زینیہ کے اور بھی قریب ہونے لگا اور اس کی زندگی کے بہت سے پہلو اس پر کھلنے لگے، لیکن ہر بار اسے یوں لگتا جیسے وہ اسے بالکل بھی نہیں پہچانتا۔ ہر نئی بات اس کے لیے حیران کن ہوتی۔ کئی بار اس نے محسوس کیا کہ زینیہ جب مسکراتی ہے تب بھی اس کی آنکھوں میں ایک اداسی سی رہتی ہے۔ ایسی کیا بات ہے جو اسے ہر وقت اداس کیے رکھتی ہے؟ وہ سوچتا، مگر کبھی اس سے پوچھ نہ سکا۔ اگر کبھی یوں ہی سرسری گفتگو میں اس نے کچھ پوچھنا بھی چاہا تو زینیہ ہنس کے ٹال دیتی یا پھر بات بدل دیتی۔ شاہد کو پتا تھا کہ زینیہ شہروز کے آفس میں لگ بھگ سال بھر سے کام کر رہی ہے اور شہروز خان کا رویہ زینیہ سے دوسروں کے مقابلے میں کچھ مختلف ہے۔ وہ اس کو اپنی جاگیر کی طرح سمجھتا ہے۔ شاہد اس تمام معاملات میں خود کو مکمل طور پر الگ رکھنے کی کوشش کیا کرتا تھا۔ ایک روز شہر کے حالات خراب ہو جانے کی بنا پر اسے زینیہ کو اس کے گھر چھوڑنے جانا پڑا، جہاں زینیہ کی ماں حسنہ سے بھی ملاقات ہوئی۔ انہیں کئی سال سے کینسر کا مرض لاحق تھا اور زینیہ اپنے گھر کی واحد کفیل تھی۔ زینیہ سے مراسم کچھ اور بڑھے تو اس پر یہ راز بھی کھلا کہ اس کا اصل نام زرینہ ہے، جو اسے بالکل پسند نہیں تھا۔ اس کی سج دھج سے بھی کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا تھا کہ زینیہ کرائے کے اس چھوٹے سے مکان میں رہتی ہے، جہاں در و دیوار کی خستہ حالی دور سے نظر آ جاتی ہے۔ اس کے مکان میں پڑوس کے دکانداروں کی بیہودہ مذاق، فلمی گیتوں اور گالیوں کی آوازیں بآسانی سنائی دیتی تھی۔ یہ تو خیر اس کی گھر کی دنیا تھی۔ اپنے دکھوں کو اس نے کس طرح چھپایا ہوا تھا، لیکن یہاں آفس میں بھی کوئی کم برا حال نہیں تھا۔ کبھی کبھی شہروز خان کے زینیہ پر بے جا اعتراضات اور روک ٹوک دیکھ کر اس کا دل دکھتا تھا۔ کسی سے محبت کرنا تو دور کی بات، وہ کسی سے گھلنے ملنے پر بھی اسے پابند رکھتا تھا، مگر زینیہ کی خاموشی اسے کچھ کہنے سے روک دیتی۔ پر رفتہ رفتہ زینیہ کی زندگی شاہد پر کھلتی چلی گئی۔ زینیہ نے شاہد پر یہ راز افشا کر دیا کہ یہ اس کی کسی آفس میں پہلی نوکری ہے، اور نوکری شروع کرنے کے کچھ دن کے بعد ہی اس کی ماں کی حالت خراب ہو گئی تھی۔ اسے پیسوں کی شدید ضرورت تھی۔ اس نے ایڈوانس میں تنخواہ کے لیے شہروز خان سے پہلی بار درخواست کی تو شہروز نے اس کی ماں کا علاج کرنے کی ذمہ داری اپنے سر لے لی اور کہا کہ وہ اس سے بے فکر ہو جائے، آئندہ اس کی تنخواہ سے کچھ رقم کاٹ لی جائے گی۔ اس وقت زینیہ کو شہروز خان کسی فرشتے سے کم نہیں لگا تھا، مگر اس کے چند دن کے بعد ہی اس کی ماں کی دوبارہ حالت خراب ہو گئی۔ اس نے گھبرا کر شہروز خان کو فون کیا اور مدد مانگی۔ شہروز خان نے اس موقع پر پیسہ پانی کی طرح بہایا اور اس کی ماں کو موت کے منہ سے چھڑا لیا، لیکن ہاسپٹلز کے بل کی رقم 2.25 لاکھ روپے تھی، جو شہروز خان نے یکمشت ادا کر دی۔ اب سب کچھ بیچ کر بھی اس کی رقم ادا نہیں کی جا سکتی ہے، اور تنخواہ سے تھوڑی تھوڑی رقم کٹوانے کے بعد بھی نہ جانے کتنا عرصہ گزر جائے، وہ نہ تو اس نوکری سے خوش ہے نہ اسے چھوڑ سکتی ہے۔ اس کی زندگی کی تمام امیدیں ختم ہو چکی ہیں۔ زینیہ نے شاہد کو بتایا کہ باس کا رویہ باقی سب لوگوں کے مقابلے میں اس کے ساتھ بہت زیادہ اچھا ہے۔ وہ اس کا بہت خیال رکھتے ہیں، بلکہ شروع میں تو ان کے اس اچھے رویے سے ڈر لگنے لگا تھا کہ کہیں وہ کوئی جملہ، کوئی اشارہ، کوئی بات اس طرح کی نہ کر دیں جسے وہ پورا نہ کر سکے، مگر ایسا بالکل بھی نہیں ہوا۔ مگر اس سارے اچھے برتاؤ کے باوجود کبھی کبھی ان کا رویہ بالکل عجیب ہو جاتا ہے کہ لگتا ہے کہ سانس بھی ان کی مرضی سے لینی چاہیے۔ ذرا کوئی مجھ سے بات کر لے تو وہ اس قدر سخت گیر ہو جاتے ہیں کہ ان کی بلا وجہ کی روک ٹوک اور خبر گیری ناقابل برداشت ہو چکی ہے۔ ایک روز شاہد شہروز خان کی بیوی کو ساتھ لیے گاڑی خریدنے گیا ہوا تھا۔ وہ کافی دیر سے آفس آیا تو آفس کے ماحول سے اندازہ ہونے لگا کہ آج کوئی خاص بات ہوئی ہے۔ آفس کا چپراسی، جو سارا وقت کام کرنے کے بجائے اونگتا رہتا، وہ آج نہایت چاق و چوبند نظر آ رہا تھا۔ البتہ زینیہ طبیعت خراب ہونے کا بتا کر گھر جا چکی تھی۔ اگلے روز اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی زینیہ سے اس بارے میں پوچھ لیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو امڑ آئے۔ اس نے نظریں اٹھائے بغیر بتایا کہ کل باس کے پرانے جاننے والے شہزاد صاحب آفس آئے، مگر باس اس وقت آفس میں نہیں تھے۔ انہوں نے انتظار کرنا چاہا، باس کا فون نہیں لگ رہا تھا۔ پہلے انہوں نے رسمی سی کچھ باتیں کی، پھر میرے پاس رکھی ہوئی کتاب جانا دیکھ کر شاعری پر بات چیت کرنے لگے۔ اپنے بھی 2 ایک شعر سنانے لگے، پھر میری تعریف میں بھی ایک شعر سنایا۔ اسی وقت باس آ گئے
اور یہ دیکھ کر اس قدر شدید انداز میں برہم ہوئے کہ بتایا نہیں جا سکتا۔ شہزاد صاحب نے بہت معذرت کی مگر باس نے ایک نہیں سنی اور انہیں آئندہ آفس آنے سے منع کر دیا۔ مجھ پر برس پڑے کہ 2 کوڑی کا شرابی جواری آدمی ہے۔ انسان اپنا اسٹیٹس خود بناتا ہے اور خود خیال رکھتا ہے اپنی حیثیت کا۔ اس شخص کا دھندا ہی یہ ہے کہ لڑکیوں کو متاثر کر کے انہیں جھانسے دے۔ شاہد نے صرف زینیہ کا دل رکھنے کے لیے ادھر ادھر کی باتیں کی مگر اس بارے میں اپنی کوئی رائے نہیں دی۔ البتہ اسے شہروز خان کی کوئی بات غلط بھی نہیں لگی، لیکن بات اگر یہی تک تھی تو شاید اس کے لیے اس قدر اہم نہ ہوتا، مگر ان واقعات نے اسے چونکا دیا۔ آخر ماجرا کیا ہے؟ جب اسے یہ علم ہوا کہ باس جن لوگوں سے محتاط رہنے کا حکم دیتے وہ ہرگز ایسے نہیں تھے جیسے باس بیان کرتے ہیں۔ شہزاد صاحب بھی ایک چھوٹے موٹے شاعر تھے، فلمی گیت لکھا کرتے تھے اور بہت عرصے سے کسی فلمی رسالے میں کام کرتے رہے، پھر بیمار ہو گئے تو گھر بیٹھ گئے۔ اس قدر غلط بیانی، اس قدر جھوٹ، زینیہ کو جب یہ معلوم ہوا تو اس کو حیرت کے ساتھ ساتھ دکھ بھی ہوا۔ وہ سمجھی کہ شاید یہ وجہ ہو کہ وہ باس کے روز و شب کے بارے میں بہت کچھ جانتی ہے، اور ان کے ذہن میں یہ خدشہ ہوا کہ کوئی اس سے وہ سب معلوم نہ کر لے۔ اس قدر دباؤ کتنا تکلیف دہ اور ناقابل برداشت ہے۔ دیکھو، تم ہمت مت ہارو، اپنے حصے کی جنگ لڑنی ہوگی، آج نہیں تو کل، اور کل نہیں تو پرسوں۔ خوشیاں خود تمہیں ڈھونڈیں گی، تمہیں ڈھونڈتی ہوئی آئیں گی تمہارے دروازے تک۔ شاہد نے اسے ہمت دلاتے ہوئے کہا، مگر ان حالات کو دیکھ کر شاہد کو خود بھی لگتا کہ سب کچھ بدلنا تقریباً ناممکن ہو گیا ہے۔ شاہد شہروز خان کی ایسی ضرورت بن گیا تھا جس کے بغیر شہروز خان خود کو ادھورا محسوس کرتا، مگر حالات اچانک مشکل سے مشکل ہوتے چلے گئے۔ دیکھا تم نے ان لڑکیوں نے کیا کیا؟ شہروز خان بری طرح چلا رہا تھا۔ ان نمک حراموں کو، بدبختوں کو بزنس کے جوڑ توڑ میں نے سکھائے، سب کچھ سکھایا بتایا، اور اس سلطان نے مجھ سے الگ ہو کر اپنا خود کا کام شروع کر دیا، میرے کلائنٹس توڑ لیے، اور اب یہ لاہور والی پارٹی بھی۔ سر، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ اتنا پریشر نہ لیں، آپ کی اپنی طبیعت پہلے ہی ٹھیک نہیں ہے۔ شاہد نے سمجھانے بجھانے کی کوشش کی، ایسے آسانی سے نہیں چھوڑوں گا میں بھی، سلطان بہت ہی گھٹیا انسان ہے، بہت ہی بزداد۔ شہروز خان دہاڑ رہا تھا کہ ٹینا آ گئی۔ ٹینا اس کی بیوی تھی، بڑی ادا سے بے تکلفی سے آئی تھی، مگر شہروز خان نے کوئی توجہ نہ دی۔ ٹینا شوبس میں دوبارہ آنے کے لیے بے چین تھی اور شہروز خان ٹینا کی ہر پریشانی کو اپنے سر لینا چاہتا تھا تاکہ ٹینا خوش رہ سکے۔ اس نے پہلے ہی شہروز خان کو بتایا تھا کہ اس کا ایک دوست اسے ٹیلی فلم میں بہت اچھا رول دے سکتا ہے اگر شہروز خان اس کے پروڈکشن ہاؤس میں پیسہ انویسٹ کر دے، اور شہروز خان نے اس پر حامی بھر لی تھی۔ شہروز خان ایسا کر بھی دیتا، مگر اس وقت کاروباری معاملات اس قدر خراب ہو گئے تھے کہ اس کے لیے کوئی بات سوچنا بھی دشوار تھا۔ ٹینا نے جیسے ہی بات شروع کرنا چاہی، شہروز خان نے صاف معذرت کر لی۔ ٹینا کے لیے یہ سب کچھ اس کی توقعات کے برعکس تھا۔ اس کے دل میں جو خدشے، جو شکوک تھے، اس کے نئے دوستوں نے ڈالے تھے اور اسے سچ محسوس ہونے لگے تھے۔ ٹھیک کہتے ہیں سب لوگ، تمہارے بارے میں صحیح کہتے ہیں، تم جیسا دھوکے باز انسان کوئی نہیں ہو سکتا۔ جب تک تم سلطان اور تمہارے دوسرے دوستوں کے لیے میں سامان عیش بنی رہی، تم میرے رہے، اور جہاں میں نے تم سے ذرا اپنے فائدے کی بات کی تو تم نے انکار کر دیا۔ تم جیسا گھٹیا انسان میں نے زندگی میں نہیں دیکھا، بہت گھٹیا۔ ٹینا غم و غصے سے چیخنے لگی، تم جیسی نیچ عورت سے یہی توقع رکھنی چاہیے، تیری اپنی اوقات ہے کیا؟ شہروز خان بھی غصے میں لال پیلا ہو گیا۔ ہاں ہاں ٹھیک ہے، میں ایسی ہی ہوں جیسا تم نے کہا، مگر تم کیا ہو؟ اب سب کو پتہ چلے گا۔ میری ضرورت تو اس وقت کوئی اور بھی پوری کر دے گا۔ تمہارا اپنا دوست سلطان جو اب تم سے الگ ہو گیا ہے، وہ بھی مجھے آفر کر چکا ہے، مگر میں کیا کرتی؟ تمہارے ساتھ تمہاری بیوی جو بنی رہی، اوہو بیوی نہیں، وہ تو صرف نام کا نکاح ہے، بلکہ میں تمہاری رکھیل ہوں، اور تمہارے دوستوں نے بھی مجھ سے خوب فائدہ اٹھایا ہے۔ اب میں کیا کرتی ہوں تمہیں پتہ چلے گا جب میں تمہارے سارے کرتوتوں کو سب کے سامنے لاؤں گی۔ اب تم دیکھو۔ ٹینا نے شدید جذباتی ہو کر شہروز خان کے سامنے سارا زہر اگل دیا۔ شہروز پہلے ہی کاروباری پریشانیوں سے تنگ تھا، ٹینا کی زندگی سے نکل جانے پر مزید پریشان ہو گیا۔ حالات کچھ زیادہ ہی الجھ گئے تھے، دن بدن حالات سنبھلنے کے بجائے پیچیدہ ہوتے جا رہے تھے۔ شہروز خان کی توجہ کاروبار پر برائے نام رہ گئی، شاہد کے کندھوں پر سارا بوجھ آ گیا۔ البتہ بڑی پارٹیوں سے ڈیلنگ شہروز خان ہی رکھتا تھا۔ شہروز خان ان مسئلوں سے یکلخت نکلنا چاہتا تھا، بہت جلدی میں تھا، اس لیے
شہروز کے اچانک ملک سے باہر جانے کا سن کر شاہد کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ اس کی ہر مصروفیت شاہد سے پوشیدہ نہیں تھی۔ پھر اس کی کچھ پریشان سی صورت نے شاہد پر ظاہر کر دیا کہ معاملہ زیادہ گھمبیر ہے۔ سیٹھ شہروز خان اپنے ذاتی اور دفتری غلط اور جعلی کاموں میں بری طرح پھنس جانے کی وجہ سے کورٹ اور بدنامی سے بچنے کے لیے پریشان ہے۔ اسے اس پریشانی سے بچنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا۔ شاہد بھی اس صورتحال پر غور کرنے لگا کہ شہروز خان نے اسے کن اکھیوں سے دیکھتے ہوئے کہا، میں اب کسی معاملے میں نہیں پڑنا چاہتا، بس کسی طرح ابھی یہ معاملہ سلجھ جائے تو۔ واقعی یہ تو ہے بہت پریشانی کی بات، مگر اخباروں میں اگر آ گیا تو آئندہ کے لیے ہمارا کاروبار تباہ ہو جائے گا، بدنامی الگ۔ مگر میرے ذہن میں ایک ترکیب آ رہی ہے، اگر تم اس معاملے میں کچھ مدد کرو تو۔ شہروز خان نے ذرا رک کر کہا، کہیے کیسی بات ہے، کیسی ترکیب ہے؟ میں تو بالکل ہر طرح سے حاضر ہوں۔ کیا کسی سے بات کرنی ہے اس معاملے میں؟ ویسے میں تمہیں نئی گاڑی اور اچھی خاصی رقم بھی دوں گا۔ تم ایسا کرو کہ میں اس سارے معاملے سے نکل جاؤں اور تم اپنے ذمے سارا الزام لے لو، یعنی جو کچھ ہوا وہ میری لا علمی میں تم نے کیا۔ اور شہروز خان جلدی کہنے لگا، یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ ہرگز نہیں، شاہد بات کاٹتے ہوئے چیخا۔ سیٹھ شہروز خان کو پوری شدت سے انکار نے دھچکا دیا۔ وہ اس سے اس طرح کی توقع بھی نہیں کر سکتا تھا۔ تم ہوش میں ہو؟ تمہیں معلوم ہے تم کس طرح کی بات کر رہے ہو؟ تم جیسے سڑک چھاپ کو میں نے آسمان پر بٹھا دیا اور تم میرے احسانوں کے بدلے۔ شہروز خان پھر سے گھمنڈ میں آ گیا، زوم میں چلایا، کوئی احسان وحسان نہیں کیا آپ نے، کچھ نہیں کیا، سمجھے آپ؟ میں نے یہ سب کچھ اپنی ذہانت اور محنت سے حاصل کیا ہے، اور آپ مجھے کیا سڑک چھاپ کہیں گے؟ شاہد غصے میں چلاتا رہا، میں نے کتنی غلط حرکتوں کو جانتے بوجھتے سب سے چھپائے رکھا، مگر میں اتنا مردہ ضمیر نہیں ہوں کہ آپ کی جگہ میں جیل چلا جاؤں۔ ایسا سوچے کبھی نہیں۔ اگر تم نے میری بات نہیں مانی تو میں تمہیں نوکری سے نکال دوں گا۔ لعنت بھیجتا ہوں میں نوکری پر، میں خود ہی چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اب میں خود اپنی کمپنی بناؤں گا، ترقی کر کے دکھاؤں گا، اور تمہارے سارے کرتوت دنیا کے سامنے خود لے کر آؤں گا۔ دیکھتا ہوں میں بھی کس قدر اپنی پاور دکھاتے ہو تم۔ میں تو کسی نہ کسی طرح اس پریشانی سے باہر نکل آؤں گا، پھر دیکھتا ہوں کون تمہیں بزنس دیتا ہے۔ میں تمہارے ہر کارنامے کو تمہاری بیوی گل بہار کو بتا دوں گا۔ جی ہاں، اس کی ایک اور بیوی، جس کی پوری جائیداد شہروز خان نے ہڑپ لی ہے۔ اسی وجہ سے اس بیوی کو سب سے چھپا کر رکھا ہوا ہے، اور ٹینا کو اس نے بزنس کے لیے استعمال کیا۔ جو چاہے کر لو، تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے، سمجھے؟ میں تمہاری بیوی کو سب بتا دوں گا، زینیا کے ساتھ جبری نوکری بھی۔ اس بار شہروز خان دم بخود رہ گیا، منہ کھلا رہ گیا۔ اس کا سارا نشہ حرن ہو گیا، یوں لگا اس کے سارے قصبل نکل گئے، اس کا رویہ یخلط بدل گیا۔ اس نے اپنے اوپر قابو پانے کی کوشش کی اور شاہد کو ہاتھ پکڑ کر روکتے ہوئے کہنے لگا، تم آخر یہی چاہتے ہو نا کہ میں تمام معاملے سے تمہیں الگ رکھوں؟ تو ٹھیک ہے، میں سب کچھ برداشت کر لوں گا اور تم پر کوئی آنچ نہیں آئے گی، مگر تم زینیا کے بارے میں ایک لفظ بھی منہ سے نہیں نکالو گے۔ شہروز خان نے پینترا بدلا، مگر شاہد وہاں سے کچھ کہے بغیر چلا گیا۔ شاہد کو توقع بھی نہیں تھی کہ اگلے روز شہروز خان کا فون آئے گا، وہ اسے فوری ملنا چاہے گا۔ شاہد نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا آفس چلا گیا، مگر اس نے اس کے ساتھ کام کرنے سے کلی طور پر منع کر دیا۔ شہروز خان نے اسے روکنے کی کوشش کی، مگر شاہد نے بتا دیا کہ وہ آئندہ اسے کسی طرح کا تعلق بھی نہیں رکھنا چاہتا۔ پھر بھی شاہد کے واپس جانے سے پہلے شہروز خان نے اس سے تمام باتوں کی معذرت کی اور گلے شکوے ختم کر دیے۔ ٹھیک ہے، اب جہاں ہر پرانی بات ختم ہو چکی ہے، وہیں میں آخری بات آپ سے ضرور کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو زینیا سے محبت ہے؟ اسے اپنی پراپرٹی کیوں سمجھتے ہیں؟ آخر اس کا کیا قصور ہے؟ آزادی سے جینے کا حق کیوں نہیں دیتے؟ شاہد کی زینیا کی آزادی کے لیے کوشش کرنا وجہ تھی۔ میں زینیا کو نہیں چھوڑ سکتا، کسی صورت نہیں چھوڑ سکتا، شہروز خان نے کمزور سی آواز میں کہا۔ شاہد نے بے دلی سے اس کی طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھا اور جانے کے لیے پلٹا، مگر اس کا اگلا جملہ سن کر وہ پتھر کے بت کی طرح وہیں کھڑا رہ گیا۔ میں سب کچھ کر سکتا ہوں، ہر چیز برداشت کر سکتا ہوں، مگر اس بات کو سوائے میرے کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا۔ میں اسے کہیں اور جانے نہیں دے سکتا، کیونکہ وہ میری گزری زندگی کا صلہ ہے، میری اپنی ناجائز بیٹی ہے۔